نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے خلاف خط لکھا، اور جب یہ خط تحریر ہوا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو کذاب ہے۔ یہ خط تحریر فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے خط لکھا ہے اور یہ میرا خط کون مسیلمہ کذاب تک پہنچائے گا؟ تو ایک غریب صحابی تھے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجور مدینہ کے بازار سے خریدتے، ٹوکر اپنے سر کے اوپر رکھتے اور مدینہ کے بازار کے اندر آواز لگا کر یہ کھجور بیچا کرتے تھے۔ تو کچھ کھجوریں ان کی جیب کے اندر پڑی ہوئی تھی، مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا تو اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ یہ کھجوریں کھا رہے تھے اور ان کا منہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا خط لے کر کون جائے گا، تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فوراً بول پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میرے حوالے کریں، میں اس خط کو لے کے جاتا ہوں اور مسیلمہ کذاب تک پہنچاتا ہوں۔ اور صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو بندہ بھی لے کر جائے گا اس نے زندہ واپس نہیں آنا، یہ مسیلمہ کذاب اس کو ضرور شہید کر دے گا۔ اب سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ جب تیار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ مبارک ان کو عطا فرمایا اور گھوڑے کے لگام پکڑی اور سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ ان کو خود سوار فرمایا اور جب وہ روانہ ہونے لگے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھا کہ ایسے پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے جا رہے تھے جس طرح بہت بڑے بہادر انسان ہوں۔ یعنی ان کے ہاتھ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ آیا اور ان کی حالت ہی بدل گئی، ایک بڑے سپہ سالار کی طرح وہ روانہ ہوئے۔ جب مسیلمہ کذاب کے علاقے کے اندر پہنچے تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ان کے فوجی موجود تھے، اس کے ماننے والے موجود تھے۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کے دربار میں پہنچے، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور زور سے نیزہ زمین پہ مارا، اس زور سے مارا کہ مسیلمہ کذاب کام کیا۔ تو سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط مسیلمہ کذاب کو دیا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے فوج اور اپنے ماننے والوں کے سامنے ایک بندے کو کہا کہ اس خط کو پڑھ کے سنا۔ تو جب اس خط کو پڑھا گیا سب کے سامنے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو کذاب ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے اس خط کو پڑھا تو اس کو اپنی بڑی ذلت محسوس ہوئی، خفت محسوس ہوئی، تو اس نے کہا کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لو۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کے پاؤں باندھ دیے گئے۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد، ان کو باندھنے کے بعد ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کیا گیا تو مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے کاذب کہا، دجال کہا، جھوٹا کہا، اب تو بتا تو میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے؟ تو سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو بات میرے نبی نے فرمائی میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں، تو اس زمانے کا سب سے بڑا دجال اور کذاب ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے اپنے ایک فوجی کو کہا کہ اس کے بازو کاٹ دو، ان کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ تو جب ان کا بازو کٹا، اب مسیلمہ کذاب یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اپنی بات سے پھر جائے، تو اس نے کہا کہ اب تو بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرا اب بھی وہی خیال ہے جو میرے نبی نے فرمایا، سچ فرمایا کہ تو زمانے کا سب سے بڑا دجال اور کذاب ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو دوسرا ہاتھ کاٹ دو، تو سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا اب بتا تو میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے؟ تو حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب بھی میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میرے نبی نے کہا، تو زمانے کا سب سے بڑا دجال اور کذاب ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ اور مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھ میری کتنا فوج کھڑی ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سب کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اگر میں ایک اشارہ کر دوں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہا تھا تو میں اپنے نبی کی محبت کے اندر اتنا زیادہ سرشار تھا کہ میرے کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی بولنا سیکھ رہے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، اور میرے 8 بیٹے ہیں۔ میں اپنے نبی کی محبت کے اندر جب مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا تو میرے بچے مجھے پیچھے سے پکار کے وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہمیں دیکھ کے جاؤ، ایک مرتبہ ہمیں اپنے سینے سے لگا کے جاؤ، لیکن میں نے اپنے نبی کی محبت کے اندر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور میں یہاں پر تیرے پاس آیا اور تو مجھے ان تلواروں سے ڈراتا ہے، مجھے ان تیروں سے ڈراتا ہے، تو جتنا کچھ کر لے
میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا، میں اب بھی وہی کہتا ہوں کہ میرا نبی اللہ کا سچا رسول ہے اور تو دجال ہے اور کذاب ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے اپنے فوجی کو حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، تو سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو پھانسی کے اوپر لٹکا کے ان کے جسم کے اندر نیزے مارے گئے، ان کے جسم کے اندر سوراخ کر دیے گئے۔ ادھر ان کی شہادت ہوئی، ادھر مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا اللہ اکبر، میرا حبیب شہید ہو گیا۔ اور یہ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرانا فخر محسوس کرتے تھے۔